ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہو گیا ہے۔ حتمی اعلان مرکزی قیادت کرے گی۔ رہنما ایم کیو ایم امین الحق نے کہا کہ این اے 242 پر فیصلہ خالد مقبول اور شہباز شریف کریں گے۔ رانا مشہور نے کہا کہ چیزوں کو فائنل کر دیا ہے، آئندہ چند روز میں ایم کیو ایم اور نون لیگ کی قیادت اعلان کرے گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صلاح الدین۔ کورٹ آف پاکستان کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس پہ پوری پی ایم ایل کو مبارکباد دی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ کی کراچی میں اہم بیٹھک، دونوں جماعتوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق کر لیا۔ رہنما ایم کیو ایم امین الحق نے کہا 8 فروری کے انتخابات کے بعد نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ ایم کیو ایم وزیر اعظم کے لیے انہیں ووٹ دے گی۔ این اے 242 پر فیصلہ خالد مقبول صدیقی اور شہباز شریف کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان اپنے اس بات کا اور اس وعدے کا بھی احاطہ کرتی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم پاکستان نے جو وعدہ کیا ہے کہ آنے والے جو وزیر اعظم ہوں گے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے اور ایم کیو ایم پاکستان ان کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ دے گی۔ رہنما نون لیگ رانا مشہود بولے آج چیزوں کو فائنل کر دیا ہے، آئندہ چند روز میں ایم کیو ایم نون لیگ کی قیادت اعلان کرے گی۔ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو آگے چلنا ہے، فیصلہ اور اعلان ایک ہے، لوٹ مار اور کرپشن کی سیاست نہیں چلنے دینی۔ بڑے اچھے ماحول کے اندر ایک ایک سیٹ ایک ایک چیز کو ڈسکس کر کے اس کے پروز اینڈ کونس دیکھ کے آج ہماری فائنل جو ہیں گزارشات وہ لیڈرشپ تک چلی جائیں گی، اور یہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ، کیونکہ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جس نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلنا ہے۔ لیگی رہنماؤں نے تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور ایم کیو ایم رہنماؤں کو مٹھائی بھی کھلائی۔ نون لیگ اور جی ڈی اے کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق 80% مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے مشترکہ اجلاس میں سندھ بھر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بشیر میمن این اے 216 جبکہ نصیر میمن پی ایس 57 سے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بھی جانیں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نون لیگ اور جی ڈی اے کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق 80% مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے صلاح الدین سے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور جی ڈی اے کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق 80% مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے مشترکہ اجلاس میں سندھ بھر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بشیر میمن این اے 216 جبکہ نصیر میمن پی ایس 57 سے مشترکہ امیدوار ہوں گے، اور معاملات سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سندھ کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر نون لیگ اور جی ڈی اے کے حوالے سے خبر ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق مذاکراتی عمل 80% کامیاب ہو چکا ہے، اور دونوں جماعتوں کے مشترکہ اجلاس میں سندھ بھر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ بشیر میمن این اے 216 جبکہ نصیر میمن پی ایس 57 سے مشترکہ امیدوار ہوں گے، اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایک جانب مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، مذاکراتی عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب نون لیگ اور جی ڈی اے کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اور مذاکرات کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 80% مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، اور دونوں جماعتوں کے مشترکہ اجلاس میں سندھ بھر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ کینڈیڈیٹس کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں صلاح الدین سے۔ جی صلاح الدین، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے، جس میں جو ہے اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ نون لیگ اور جی ڈی اے کے درمیان جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ تقریباً جو ہے 80% تک جو ہے مکمل ہو چکی ہے، جس میں اگر بات کریں جو مسلم لیگ نون سندھ کے جو صدر ہیں بشیر میمن، وہ اب جی ڈی اے اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار ہوں گے این اے 216 سے۔ اسی طرح نصیر میمن جو ہے وہ پی ایس 57 سے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ جی ڈی اے اور نون لیگ کے درمیان جو گزشتہ شب جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے درمیان اس میں جو ہے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا مشہور، بشیر میمن، کھیلدہ ثانی بھی شامل تھے، جبکہ جی ڈی اے کی جانب سے جو چیف کوارڈینیٹر ہیں پیر صدر الدین شاہ راجدی، ڈاکٹر صفدر عباسی، سردار عبدالرحیم بھی شریک ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما ہے خواجہ سعد رفیق، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ میں شریک ہوئے تھے، جس میں جو ہے سندھ بھر میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے متعلق جو ہے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بشیر میمن جو ہے این اے 216 اور نصیر میمن 57 پر جو ہے وہ جو ہے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ اسی طرح جہاں پر جی ڈی اے کے اکثریت ہوگی وہاں پر مسلم لیگ نون اپنے امیدوار نہیں کھڑے کرے گی، اور جو 20% حلقے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہونا باقی ہے۔ ٹھیک ہے، بات چیت ہونا باقی ہے۔ صلاح الدین، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔